بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت بشر حافی رحمۃ اللہ علیہ کا واقع جذب۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ محدث عظیم، فقہ حنبلی کے امام، ان کے زمانے میں ایک شخص تھے جن کا نام بشر حافی ہے۔ شراب پیا کرتے تھے۔ شراب کی حالت میں ایک دن راستے میں ایک کاغذ ملا جس میں بسم اللہ شریف لکھی تھی۔ حالت نشے میں ہیں، بے ہوش ہیں، بے حد پیے ہوئے ہیں، مگر اس کاغذ کو اٹھا کر جلدی سے صاف کیا، عطر لگایا، چوما، بوسہ لیا اور جا کر گھر میں بہت اونچے طاق پر ادب سے رکھ دیا۔ اسی رات کو خواب میں دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے بشر، تم حالت بے ہوشی میں تھے، شراب پیے ہوئے تھے، لیکن تم نے میرا نام ادب سے زمین سے اٹھا لیا اور عطر لگایا اور اس کا بوسہ لیا۔ اس وقت بھی تم مجھ سے بے ہوش نہ تھے، دنیا سے بے ہوش تھے۔ شراب کی بے ہوشی تو تھی، لیکن اس بے ہوشی میں تم نے ہم کو یاد رکھا۔ اس کے صدقے میں ہم تم کو آج سے اپنا ولی بناتے ہیں اور تمہاری روح کو جذب کرتے ہیں۔ اور اس کے بعد جب انہوں نے ولایت کا مقام پا لیا تو ایک دن یہ آیت تلاوت کی، الم نجعل الارض مہادا، یعنی کیا زمین کو ہم نے فرش نہیں بنایا؟ حضرت بشر حافی رحمۃ اللہ علیہ نے جوتا اتار دیا کہ اے خدا، میں تیرے فرش پر جوتا پہن کر نہیں چلوں گا۔ لیکن یہ مسئلہ نہیں ہے، خوب سمجھ لیجئے۔ بس ان پر ایک حال غالب ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ کی قدردانی و بندہ نوازی۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی یہ قدر کی کہ زمین کو حکم دے دیا کہ اے زمین، بشر کی گزرگاہ سے نجاست کو نگل جایا کر، تاکہ میرے بشر حافی کے پاؤں میں نجاست نہ لگے۔ چنانچہ وہ جہاں کہیں سے گزرتے، اگر نجاست یا گندگی پڑی ہوئی ہوتی تو حضرت بشر کے قدم رکھنے سے پہلے زمین پھٹ جاتی اور اس گندگی اور نجاست کو نگل لیتی۔ یہ ہے انعام جو اللہ پر مرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ بھی اس کو عزت دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ کرامت عطا فرمائی۔ حسینوں کی بے وفائی۔ اور ذرا حسینوں پر مر کر دیکھو، ذرا ایسے لوگ گریبان میں منہ ڈال کر دیکھیں کہ کتنے حسینوں کے ناز اٹھائے ذلت کے سوا کیا ملا۔ اور اگر کہیں پیسہ زیادہ مل گیا تو عاشق صاحب کو چھوڑ کر ادھر بھاگ گئے۔ عاشق یعنی فاسق کو چھوڑ کر۔ ایسے لوگ عاشق نہیں ہوتے، فاسق ہوتے ہیں، نافرمان ہوتے ہیں، مطلبی یار ہوتے ہیں۔ حضرت بشر حافی رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ تعالیٰ نے جذب کیا حالت شراب میں۔ حالت نشے میں ان کا یہ عمل قبول ہوا۔ اللہ تعالیٰ تأثر سے پاک ہیں، مغلوب نہیں ہوتے۔ عین گناہ کی حالت میں ان پر رحمت نازل کر دی اور اسی وقت ولی اللہ بنا دیا، اور اتنا بڑی ولی اللہ بنایا کہ جدھر سے گزرتے تھے وہاں کی زمین نجاست نگل جاتی تھی اور ان کے پیر گندے نہیں ہوتے تھے۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں جانے لگے، ایک عالم محدث سمجھ کر۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ حدیث پڑھاتے تھے۔ مسند امام احمد بن حنبل انہی کی مشہور کتاب ہے، یہ حدیث کی کتاب ہے۔ حضرت بشر حافی کو دیکھ کر امام صاحب کھڑے ہو جاتے تھے۔ حالانکہ حضرت بشر حافی رحمۃ اللہ علیہ عالم نہیں تھے، مگر اللہ کو جانتے تھے۔ ایک بار امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ جب کھڑے ہونے لگے تو ان کے طلبہ نے کہا کہ آپ محدث ہیں اور یہ صاحب عالم بھی نہیں، پھر آپ ان کے لیے کیوں کھڑے ہوتے ہیں؟ فرمایا کہ میں تو کتاب کا عالم ہوں اور یہ اللہ کا عالم ہے، اللہ کو جانتا ہے، تمہیں کیا پتہ کہ اس کا کیا مقام ہے؟ دوستو، سب کے لیے راستہ کھلا ہے، مسٹر بھی ولی اللہ ہو سکتا ہے۔ ولایت کے تمام دروازے کھلے ہوئے ہیں۔ حضرت حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ خدا کی قسم نبوت کا دروازہ بند ہوا ہے
بڑے بڑے اولیاء کا دروازہ کھلا ہوا ہے۔ پھر حضرت نے یہ شعر پڑھا تھا، ہنوز ابر رحمت در فشاں است، اللہ تعالیٰ کی رحمت کا بادل اب بھی برس رہا ہے، اللہ کی رحمت کے خزانے اب بھی کھلے ہوئے ہیں، اور رحمت کا بادل اب بھی موتی برسا رہا ہے۔ خم و خم خانہ با مہر و نشان است، اللہ کے خم خانے یعنی شراب معرفت و محبت کے میخانے اب بھی اللہ تعالیٰ کے پاس بے شمار ہیں۔ عمل کر کے دیکھو، جو شخص کہتا ہے کہ اب پہلے زمانے کی طرح ولی اللہ نہیں ہو سکتے، وہ جاہل ہے، نادان ہے، قرآن پاک کی اس آیت سے ناواقف ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے ایمان والو، تقوی اختیار کرو، ولی اللہ بنو۔ لیکن ولی اللہ کہاں بنو گے؟ کونوا مع الصادقین، میرے اولیاء کی صحبت سے بنو گے، ان کے ساتھ رہو۔ جب اللہ تعالیٰ نے حکم نازل کیا تو بتاؤ کہ قرآن پاک چند صدیوں کے لیے ہے یا قیامت تک کے لیے ہے؟ تو ولی اللہ بننے کا دروازہ قیامت تک کے لیے اس آیت میں ہے یا چند زمانے کے لیے ہے؟ قیامت تک کے لیے اللہ تعالیٰ نے اولیاء اللہ بننے کا دروازہ کھولا ہوا ہے، اور اسی درجے کے اولیاء اللہ پیدا ہوتے رہیں گے۔ اللہ کے یہاں کوئی کمی نہیں، بلکہ پہلے اولیاء اللہ سے بھی بڑے اولیاء اللہ پیدا کر سکتا ہے۔ تو آپ نے حضرت بشر حافی کے جذب کا واقعہ سن لیا اور حضرت نصوح کا قصہ بھی سن لیا۔ اب اس کے بعد وقت ختم ہونے کے قریب ہے، بس ایک واقعہ پیش کر کے آج کا مضمون ختم، باقی انشاءاللہ آئندہ۔ ایک شرابی رئیس زادہ کے جذب کا واقعہ۔ ایک شرابی رئیس زادہ، شہزادہ جیسا خوبصورت جوان دریائے نیل کے کنارے اتنی شراب پی لی کہ قے ہو گئی، وہیں زمین پر لیٹ گیا۔ دریائے نیل کے دوسرے کنارے پر حضرت ذوی النون مسیری رحمۃ اللہ علیہ کپڑے دھو رہے تھے۔ دیکھا کہ ایک کچھوا آیا اور دریا کے کنارے لگ گیا۔ ذوی النون مسیری رحمۃ اللہ علیہ نے دیکھا کہ یہ کچھوا دریائے نیل کے ساحل پر کیوں آیا ہے۔ دیکھا کہ ایک بچھو جنگل سے تیزی سے آ رہا ہے، اتنا بڑا کالا بچھو، اور وہ کچھوے کی پیٹھ پر بیٹھ گیا، اور پھر وہ کچھوا واپس چلنے لگا دوسری پار۔ ذوی النون مصری رحمۃ اللہ علیہ نے کپڑا دھونا چھوڑ دیا، سوچا کہ عالم غیب سے کوئی عظیم الشان واقعہ رونما ہونے والا ہے۔ آپ بھی کشتی پر بیٹھ کر اسی کے ساتھ ساتھ چلنے لگے۔ کچھوے صاحب جا رہے ہیں اور بچھو صاحب اس کی پیٹھ پر بیٹھے ہوئے، اور بچھو کتنی دور سے آیا، عین اس وقت پر اس کے لیے سواری بھیجی گئی۔ یہ سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہو رہا ہے۔ حسن کا انتظام ہوتا ہے، عشق کا یوں ہی نام ہوتا ہے۔ سن لے اے دوست، جب ایام بھلے آتے ہیں، گھات ملنے کی وہ خود آپ ہی بتلاتے ہیں۔ اب جناب دریائے نیل کے اس ساحل پر کچھوا لگ گیا، بچھو صاحب بھی پہنچ گئے۔ دیکھا کہ ایک کالا سانپ اس رئیس زادے کو ڈسنے کے لیے آ رہا ہے، جو شراب پی کر بے ہوش لیٹا ہوا تھا۔ تقریباً 1 گز کا فاصلہ رہ گیا تھا کہ اتنے میں بچھو نے کود کر اس کے پھن میں اپنا ڈنگ مارا، جس سے سانپ وہیں ڈھیر ہو گیا۔ سانپ مرا پڑا ہوا ہے، بچھو اپنے کچھوے پر تھوڑا سا آرام کر رہا ہے، کیونکہ بڑی محنت سے اس نے ڈنک مارا، بہت دور سے آیا تھا۔ حضرت ذوی النون مسیری رحمۃ اللہ علیہ نے اس جوان کو دیکھا اور اس کا نشم ختم ہو چکا تھا۔ آنکھ کھولی تو دیکھا کہ حضرت ذوی النون مسیری کھڑے ہیں۔ کہا کہ حضرت آپ اتنے بڑے ولی اللہ ہیں، مصر کے اکابر اولیاء اللہ میں سے ہیں، آپ یہاں کہاں آ گئے مجھ جیسے بدکار شرابی کے پاس؟ فرمایا صاحبزادے سنو، تم شراب پی کر مست اور بے ہوشی کی حالت میں پڑے ہوئے تھے، لیکن تمہاری جان بچانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے غیب سے کتنے اسباب پیدا کیے، ذرا اس کی رحمت کو سن۔ کہا کیا بات ہے؟ حضرت ذوی النون مسیری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ یہ سانپ جو مرا ہوا ہے تجھے ڈسنے کے لیے 1 گز کے فاصلے تک آ چکا تھا۔ یہ بچھو دریائے نیل کے اس پار سے آیا ہے، اور کچھوے کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، وہ اپنی پیٹھ لگا کر اس کے لیے کشتی بنا۔ اتنی دور سے بچھو آیا تیرے دشمن کے مقابلے کے لیے، اور تیرے سانپ کو مار دیا، اور تیری جان اللہ نے بچا لی۔ تو اللہ سے بے ہوش ہے، مگر اللہ تعالیٰ تجھ سے بے پردہ اور بے خبر نہیں ہے۔
تو اللہ سے بے ہوش ہے، مگر اللہ تعالیٰ تیری خبر رکھتا ہے۔ تم اللہ کو بھولے ہوئے ہو، حق تعالی شانہ تمہیں یاد فرما رہے ہیں۔ اتنا سارا انتظام دیکھ کر وہ رئیس زیادہ رونے لگا اور کہا حضرت بس ہاتھ بڑھائیے، میں توبہ کرتا ہوں، اب کبھی شراب نہیں پیوں گا۔ اور اسی وقت اللہ تعالیٰ نے اس کو بہت بڑا ولی اللہ بنا دیا۔ جذب کے یہ سب واقعات کتابوں میں لکھے ہوئے ہیں، یہ میں اردو ڈائجسٹ سے نہیں بیان کر رہا ہوں، بڑی بڑی کتابوں سے پیش کر رہا ہوں۔ پہلے میں نے قصہ پیش کیا تھا حضرت وحشی رضی اللہ عنہ کے ایمان لانے کا اور مسلسل آیات کے نزول کا اور ان کے ناز و نخرے کا، اور اللہ تعالیٰ کی رحمت کے نزول کا، اور اس قصے کو سن کر آہ نکل جاتی ہے۔ وہ قصہ کہاں پر ہے اس کا حوالہ سن لیجئے۔ نمبر 1، ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے شرح مشکات، جس کا نام مرقات ہے اور جو 11 جلدوں میں ہے، اس کی 5ویں جلد کے صفحہ نمبر 149 پر تحریر فرمایا ہے۔ نمبر 2، دوسرا حوالہ تفسیر معالم التنزیل جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 83 پر ہے۔ تیسرا حوالہ علامہ محمود نصفی رحمۃ اللہ علیہ کی تفسیر خازن کی جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 59 پر ہے۔ اب دعا کر لیجئے۔ ہنالک دعا زکریا کے تحت، یا اللہ ہم سب آپ سے رحمت جذب کی فریاد کرتے ہیں اور اس رحمت کی درخواست کرتے ہیں جس سے گناہ چھوڑنے کی توفیق عطا ہوتی ہے، اور اس رحمت کی درخواست کرتے ہیں جس سے بدبختی اور شقاوت سے نجات ملتی ہے۔ اے خدا ہم سب کو سلامتی اعضاء اور سلامتی ایمان کے ساتھ حیات نصیب فرما، اور ہم سب کو بھی سلامتی اعضاء اور سلامتی ایمان کے ساتھ دنیا سے اٹھا، مرتے دم تک بلڈ پریشر کینسر نہ ہونے دے، گردے بیکار نہ ہوں، فالج نہ گرے، لقوہ نہ گرے، تقوی نہ ٹوٹے، یعنی آپ کی نافرمانی میں منہ کالا نہ ہو۔ اپنی رحمت سے ہم سب کو روسیاہی سے بچا لے۔ آپ کی ناراضگی سے بڑھ کر کوئی مصیبت دنیا میں نہیں ہے۔ اے خدا ساری دنیا کی مصیبت اگر جمع کر کے کسی ترازو کے پلڑے میں رکھ دی جائے اور کسی بندے سے آپ ناراض ہو تو سب سے بڑی اور سخت مصیبت میں وہ ہے جس سے آپ ناراض ہوں۔ اس لیے اللہم انی اسألک رضاک والجنہ، اے خدا ہم آپ سے آپ کی خوشنودی کی درخواست کرتے ہیں اور جنت مانگتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کو جنت سے پہلے بیان کیا ہے۔ وَأَعُوذُ بِكَ مِن سَخَطِكَ وَالنَّارِ، اور تیری ناراضگی سے پناہ چاہتے ہیں اور دوزخ سے پناہ چاہتے ہیں۔ ناراضگی کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دوزخ سے زیادہ اہمیت دی، اس لیے اس کو پہلے بیان فرمایا۔ اللہ تعالیٰ ہماری عقل و ایمان کو درست فرما دے اور ہمارے جسمانی روحانی صحت عطا فرمائے۔ جو مقروض ہو اس کا قرض دور فرما دے، جو بے روزگار ہو اس کو روزگار عطا فرما، جس کی بیٹی کا رشتہ نہ مل رہا ہو اس کی بیٹی کو اچھا رشتہ عطا فرما۔ اے اللہ ہم سب کی دعاؤں کو قبول و منظور فرما۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ